ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے بیٹے کا دعویٰ ہے باپ نافرمان۔ اس عدالت میں ثابت کیا ہوا؟ ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر کی عدالت ہے، ثابت یہ ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان، باپ بھی نافرمان، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے۔ پیدا تو کیا، حرام کمایا، حرام کھلایا، لوٹ کر کے لایا، کوٹ کر کے کھایا، ببول بویا، اس لیے آم کاٹنے کو نہیں ملا۔ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ وزیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جوان ہے، دوسری کرسی پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے۔ بوڑھے بادشاہ کو تمنا ہوئی کہ یہ جوان وزیر کتنا خوبصورت ہے، اس کا باپ کتنا ہونہار ہوگا، میں اس کے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے۔ کہا کہ اللہ اللہ، یہ چرواہا، یہ الو کا پٹھا، یہ بے وقوف گدھا تمہارا باپ ہے؟ کہا حضور میرے باپ کو گدھا مت کہو، گدھا اور بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 2022 میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی لڑکے کو لے کر۔ پہلے 5 سال 10 سال پہلے دستور یہ تھا لڑکا بھاگتا تھا لڑکی کو لے کر کے، چاہے ادھر سے بھاگے چاہے ادھر سے بھاگے، لیکن اب دستور بدل گیا 5 سال میں، اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ 3 لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ مسلمان نے شادی کو تجارت بنا دیا، غریب کی لڑکی کے لیے ایسی تجارت مشکل، لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ اور باپ نے اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھائی کرتے ہیں، اس اسکول میں داخلہ کرانا تھا جس میں صرف لڑکی پڑھتی ہے۔ آنکھ بند کر کے لڑکی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ تیسری وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دے دیا۔ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں۔ سونے گھر میں بکری سواسن لڑکی بھاگ گئی۔ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ جہاں گنہگار وہ لڑکی ہے، یہ سماج بھی قصوروار ہے، یہ ماں باپ بھی گنہگار ہے۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ تو یہ آدمی بولتا سوری میڈم مجھ سے بھول ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے، کر سکا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچھتائے۔ بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، اموا کہاں سے پائے، اموا کہاں سے پائے۔ پاتھے دن پاتھے گئے ہریس کیوں نہیں، پاتھے دن پاتھے گئے ہریس کیوں نہیں۔ اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت۔ انشاءاللہ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ، دوسرے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، پھر بھی سٹ پٹا رہے، بتائیے۔ خیر الحمدللہ، صرف 2 پیغام رہ گئے عورتوں کے حوالے سے، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ صرف 2 پیغام، پردے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے۔ عورت کو پردہ اور تعلیم کے حوالے سے 2 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اٹھا دیا پورا، دیکھیے چینل گواہ، دیکھ لیجیے۔ اچھا یہ زن مرید ہے بھی، زن مرید ہے۔ لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تنویر ذکی تم اس مقام پر کیسے پہنچے، تو کہتا ہے اس میں میری بیوی کا ہاتھ ہے، جبکہ ماں بھی زندہ، انتقال کر گئی کچھ دن پہلے، اور باپ زندہ، ماں باپ کا نام نہیں لیا، بیوی کا نام لیا۔ اتنا ہوشیار ناظم ہے۔ اور کلکتہ کے جلسے والے سے کہہ رہا تھا
میرا 2 ٹکٹ ہوگا۔ جلسہ والے نے کہا کہ کیوں صاحب، کوئی آپ کا خادم ہے؟ کہا خادم نہیں ہے، میری بیوی بھی ساتھ میں ہوگی۔ اتنا بڑا ہوشیار ہے، ڈبل کرایہ جلسے والے سے لیتا ہے۔ یہ ہائٹ کا چھوٹا ہے لیکن فائٹ کا بہت بڑا ہے۔ یہ جیب کٹا بھی ہے، لکڑ کٹا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے، سسرال میں کبھی برابر مت رہیے گا، آئیے گا 9 دو 11 ہو جائیے گا، کیونکہ سسرال میں رہنے والا داماد اور کتا دونوں برابر۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت خوبصورت پیغام تعلیم کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دودھ پینے والا بچہ ماں کی گود میں پیشاب کرے وہ بیٹا ہے، اور بدن میں پیشاب نہیں لگا، کپڑے میں پیشاب ہے، تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 مٹھی پانی لیا مارا، 2 مٹھی پانی لیا مارا، گار لیا جھاڑ لیا، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بیٹا اگر پیشاب کرے، دودھ پیتا بچہ، امام شافعی فرماتے۔ لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے، ماں کی گود میں پیشاب کرے، باپ کی گود میں پیشاب کرے، اور بدن میں پیشاب نہ لگے، صرف کپڑے ہی میں پیشاب ہے، پھر بھی 1 مٹھی 2 مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا، کپڑا اتارنا پڑے گا، داغ دھبے چھوڑانے پڑیں گے، بدبو نکالنی پڑے گی، گارنا اور نچوڑنا پڑے گا، تب مکمل کپڑا پاک ہوگا۔ دیکھیے نقطہ، بیٹا پیشاب کرے محنت نہیں ہے، تھوڑی سی محنت میں کپڑا پاک، بیٹی پیشاب کرے دنیا بھر کی مصیبت، موٹا موٹی پاک کرنے سے کپڑا پاک نہیں، کپڑا اتارنا پڑے گا۔ دیکھیے کتنی محنت۔ پالن حقانی نے یہاں سے نقطہ نکالا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ پالن حقانی نے فرمایا جس طرح بیٹے کی پیشاب کو پاک کرنے میں محنت نہیں ہے، اسی طرح بیٹے کی تعلیم پر زیادہ محنت نہیں ہے۔ جس طرح بیٹی کے پیشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے، اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ نے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے اکیلا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیچ میں بچہ کھڑا ہے۔ ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان نہیں ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا کلمہ پڑھ لے، میری طرح مسلمان ہو جا۔ باپ کہہ رہا بیٹا بھول سے کلمہ مت پڑھنا، جیسے میں مسلمان نہیں تم بھی مسلمان مت ہونا۔ بیٹا کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا، کبھی ماں کو دیکھ رہا، کبھی باپ کو دیکھ رہا، ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی کے پاس باپ آیا، بیٹی نے بستر سمیٹ لیا، یوں سمیٹ کر کے یوں ادھر رکھ دیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی میں آیا تمہارے گھر پہ، تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے بستر نہیں سمیٹا، کھولا، تم نے سمیٹ دیا۔ یہ بتاؤ کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہا کہ ابا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ رسول اللہ کے دشمن ہو، اس بستر کے لائق آپ نہیں ہو، اس لیے سمیٹ کر کے ادھر رکھ دیا۔ باپ کے دل پر ایسی چوٹ پڑی، جو باپ اسلام کا دشمن تھا، اسلام کو طلب کرنے لگا، اور طلب میں اللہ نے اسلام کی دولت سے بالا مال فرما دیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ جیسے ہی شادی ہوئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی کیلنڈر ہی نہیں چھپا۔ اب یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ بہن کو خبر ہوئی، جلدی جلدی آئی، کہا بھائی صاحب کیا ارادہ ہے؟ جوان ہو، اللہ نے ساتھ نہیں دیا زندگی، بیوی تمہاری گزر گئی، ساتھ نہیں دیا، لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے؟ دوسری شادی کرو گے؟ تو کہا نہیں نہیں کروں گا۔ کہا نہیں یہ غلطی مت کرنا، تم جوان ہو، دوسری شادی کر لو، تمہاری بہن کو پتا ہے، تمہیں مشورہ دے رہی ہے، بہن کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تم کو بتا رہی ہے دوسری شادی کرو، شوق سے کرو، اگر تم کو نیک اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک کام کرے گی تو تمہاری اولاد کی ہر سانس کے بدلے تمہیں اللہ صدقہ جاریہ کا ثواب دے گا۔